بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے، آج کی جو گفتگو ہے، یقین مانیں یہ بہت قیمتی گفتگو ہے۔ اگر آپ اس گفتگو پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو پھر کسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کا بچہ بھی معاشرے میں ایک کامیاب فرد بنے گا۔ معزز سامعین، دیکھیے، اولاد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہی اولاد ہے کہ اس کے پیدائش پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس اولاد کی تربیت اگر اچھی طریقے سے کی جائے تو یہ اولاد ہے کہ جس کی وجہ سے پھر انسان کی زندگی میں خوشیاں آتے ہیں اور انسان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ پھر تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنے بچے اور اولاد کو دیکھیں۔ معزز سامعین، ہر بچہ خاص ہوتا ہے، ہر بچے میں کچھ نہ کچھ قابلیت ہوتی ہے اور کمزوریاں بھی ہوتی ہے۔ ہمیں بحیثیت ایک استاذ یا بحیثیت ایک والدین ہم بچے کو دیکھیں کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے اور اس کو کیا اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا بچہ بھی ان لوگوں کی بچوں کی طرح ہے کہ جن کے بچے آج معاشرے میں کامیاب ہیں۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اولاد کی جو اچھائی ہے وہ لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا بچہ اگر کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس بچے کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ مثلاً کسی کو کہے کہ میرا بیٹا اچھا بولتا ہے اور اسی طرح میرا بیٹا اسکول میں فرسٹ پوزیشن پہ آتے ہیں، اسی طرح اس کی اچھائیاں بیان کرے۔ پھر آپ کے بچے میں ہوگا یہ کہ وہ اچھائی کو سن کر اس میں ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا اور وہ کل مزید اچھائیوں کی طرف وہ مائل ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی غلطیوں پر آپ اس کو تنبیہ نہ کریں، بلکہ اس کی جو غلطیاں ہیں، جو وہ غلط کام کرتے ہیں یا جس غلط کاموں میں وہ مشغول ہے، آپ تنہائی میں اس کو جو ہے نا ڈانٹے۔ اگر کبھی کبھار تپڑ کی ضرورت آئے تو اس کو تپڑ بھی مارے، لیکن اگر وہ لوگوں کے سامنے ہو تو آپ اس وقت اس کی اچھائیاں بیان کریں، تو اس کی وجہ سے بچے میں ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا اور وہ کل پھر مزید اچھے کام کی طرف اس کا دل چاہ رہا ہوگا۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں دوسری بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں۔ دیکھیں، آپ کا بچہ اسکول میں 8-9 گھنٹے گزار رہا ہوتا ہے تو اسکول اس کو پال رہا ہوتا ہے، اسکول میں اس کی تربیت ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم ٹائم دیتے ہیں 8 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے، اسی طرح کا ٹائم ہم دیتے ہیں، پھر ہم شام کو واپس اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہم اگر دیکھیں، آج ہم اپنے اولاد کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اولاد وہ پھر اپنی والدین سے ان چیزوں کو سیکھ کر وہ پھر آگے اس چیزوں کو بتا سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتا ہے اور وہ پھر زندگی میں کامیابی کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کہ آج ہم اپنے بچے کو اپنے آپ سے جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہی بچہ پھر یوٹیوب اور اسی طرح فیس بک اور اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پھر اس کے ذہن پر مختلف قسم کے لوگ اس کی تربیت کا حصہ بنتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، نیٹ ہے، یہاں مختلف قسم کے لوگ اس میں آتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کو اپنے آپ سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ اب حال یہ پہنچ چکا ہے، اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہ ہو اور جن کی گزر بسر بمشکل ہو رہا ہو، وہ بھی اپنے بچے کے لیے موبائل خریدنے کے لیے بہت شوقین ہوتے ہیں اور بچے کو کہیں نہ کہیں سے چھوٹا موبائل پکڑا کے اس کو ہاتھ میں دلا دیتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر ہمارا بچہ اس موبائل میں جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کی تربیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر یہی بچہ ہوتا ہے جو اگر غلط لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہی حرکات اپناتا ہے، وہی گفتگو کرتا ہے اور جو انہوں نے سنا ہے وہی آگے پھر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اس لیے اپنی اولاد کو ٹائم دیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے
تو یہی اولاد ہے، پھر جب آپ کل بڑھاپے کی عمر تک پہنچیں گے تو پھر یہی اولاد آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ وہ بیٹھیں گے نہیں اور آپ کا وہ خیر و عافیت نہیں پوچھیں گے۔ اپنی اولاد کو ٹائم دے تاکہ پھر مستقبل میں معاشرے میں اس کو ٹوکر نہ کھانا پڑے، تاکہ وہ پھر معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنے، وہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہو اور معاشرے میں ایک کامیاب فرد ہو، نہ کہ وہ معاشرے کا ایک مردہ تصور کیا جائے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں تیسری بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ دوستی بنائیں، گویا اس کے ساتھ ایسے بنیں کہ وہ اپنی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکے، نہ کہ ایسے ہو کہ آپ ہر وقت غصے کی حالت میں ہو، پھر ہوگا یہ کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر نہیں کر سکے گا۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں چوتھی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت پڑے، بلکہ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو خود بخود اپنے کام کو کر رہے ہوتے ہیں اور خود بخود وہ جس کام میں وہ مشغول ہے، جن کاموں میں اس کی دلچسپی ہے وہ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اسکول کی جو کام ہے وہ خود بخود لکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو سب کے ساتھ ایک طرح کے رویہ نہ رکھیں، بلکہ ایک والدین کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سب کو لے چلے، جس میں جو خوبی ہے اس کو دیکھ کر اسی کے مطابق اس کو لے چلے، ایک اچھی والدین کی خوبی ہے۔ معزز سامعین، آج کی یہ گفتگو یقین مانیں میں اور آپ اپنی زندگی میں اس سے قبل جو وقت گزر چکا ہے وہ گزر چکا، اس کے بعد والی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت میں ہماری کیا کردار ہے۔ دیکھیں آپ کی اولاد ہی آپ کا سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ اگر اس اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کرتے ہیں تو یہی اولاد ہے جو پھر کل آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو آپ نے اس کی تربیت نہیں کی تو یہ اولاد کل معاشرے میں بہت سارے پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اور اس اولاد اس بچے پر پھر رحم کرنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے اور کوشش کرے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت سے کام نہ لے۔ یقین مانیں زندگی میں اتنا دکھ کس بات پر نہیں ہوتا، لیکن معاشرے میں جب میں ایسے افراد کو دیکھتا ہوں کہ جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ بڑے ہوتے ہیں تو یقین مانیں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو تو ایسے دکھا گیا کہ ابھی تک ان کو نماز کا طریقہ تک نہیں آتا اور وہ مسلمان ہے، اور بہت ساروں کو ایسے دیکھا کیا ہے کہ وہ ایسے گندے نشوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ پھر والدین کا انہیں پتہ تک نہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ یہی والدین ہوتے ہیں جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت برتے ہیں، پھر یہی اولاد کل معاشرے میں ہمارے سامنے اس شکل میں آ جاتا ہے۔ معزز سامعین، آج سے ہم یہ بات اپنے دل میں بٹھائے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کبھی بھی غفلت سے کام نہیں لیں گے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اور آپ کے لیے مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔